ہم اسرائیلیوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، یہ زائنسٹ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے لیے لڑتے رہیں گے. اور اگر کسی مسلمان کے دل و دماغ میں حرکت یا حرارت پیدا نہیں ہوتی مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کا نام سننے کے بعد، تو اس مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا. جہاں پر مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کا ذکر ہوگا، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے کہ ہم اپنے جسموں میں اس کی حرارت کو محسوس کریں. اور اس لیے کیوں محسوس کریں؟ میں اپنے غیور نوجوانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے غیور نوجوانوں، یاد رکھو، مسجد اقصیٰ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول رہا ہے، اور ہم کو علماء دین نے یہ بتایا کہ کعبۃ اللہ شریف کے تعمیر کے 40 سال بعد اللہ کے حکم پر بیت المقدس کی تعمیر ہوئی. طوفان نوح میں کے بعد دوبارہ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی، تو اس کے بعد اللہ کے حکم پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی. یہ قبلہ اول رہا ہے. ہزاروں انبیاءوں نے قبلہ اول کی طرف رخ کر کے عبادتیں، نمازیں پڑھی ہیں، اور خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اولین و آخرین و خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے اس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی. سیرت کی کتابوں کے حوالے سے علماء کرام نے ہم کو یہ آپ کو بتایا کہ رکن یمنی اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑے ہو کر رخ کر کے نمازیں ادا کی جاتی تھیں، اور بلکہ ہجرت کے 16-17 مہینے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین خواہش کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 ہجری میں ماہ رجب میں اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب آپ اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کریے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ آپ کو بتانے کے لیے نوجوانوں کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام نے ہم کو بتایا کہ آسمانوں کا دروازہ بیت المقدس میں ہے. حشر کا میدان اسی سرزمین پر ہوگا، بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں. حوض کوثر بیت المقدس سے لے کے مدینہ شریف تک ہوگا. یہ حشر کا میدان، یعنی ہم سب اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، سوال ہوگا، میزان لگے گا. یہ کہاں ہوگا؟ یہ اسی جگہ پر ہوگا. حوض کوثر بیت المقدس سے لے کے مدینہ شریف تک ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر معراج کا زمینی سفر جو کیا، اور اس کے بعد جو آسمانی سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ بیت المقدس سے کیا. سیرت کی کتابوں میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر اپنے خد مبارک رکھے، جس جگہ پر آج یہ ظالم حیوانیت کے مظاہرے کرنے والے اسرائیلی فوج اور یہ زائنسٹ، اسی مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسولوں کی نماز میں امامت کی. یہ وہ جگہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسولوں کی نماز میں عبادت کی. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خوب جگہ ہے شام، کیا خوب جگہ ہے شام۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب جگہ ہے شام، آپ فرمائیے، بتائیے۔ تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے اپنے پر بچھائے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس القدس کے بارے میں بتایا کہ میری امت میں گروہ رہے گا جو ہمیشہ حق پر رہے گا، جو ہمیشہ حق پر رہے گا، اور اللہ ان کو غلبہ عطا کرے گا، قیامت بھی آ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جگہ قدس ہے اور قدس کے اطراف کی جگہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ ہمارے لیے قبلہ اول رہا ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرب قیامت آخرت کا وقت آئے گا تو مسلمانوں کا سیاسی مرکز بنے گا، مسلمانوں کی قوت کا، طاقت کا مرکز بنے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام اپنی فوج لے کے اس طرف جائیں گے اور اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اللہ ان کا نزول ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس، اس کی صیانت، اس کی حفاظت، اس کو آباد رکھنے کی ذمہ داری پورے مسلمانوں پر ہے، پورے عالم اسلام پر ہے، کیونکہ علماء اکرام نے بتایا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، مفسرین نے اس آیات کا ترجمہ اس طرح کیا کہ وہی لوگ اللہ کے مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی حفاظت، اس کی صیانت، اس کو آباد رکھنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے، اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ اور یہ جو زائنسٹ لوگ ہیں، یہ جو اسرائیلی حکومت ہے جو مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے تقدس کو پامال کر رہی ہے، اس کے خلاف ہم کو صدائے احتجاج بلند کرنا ہے۔ ان کے ظلم پر ہم کو اپنی آواز کو اٹھانا ہے۔ ہم کو ہمارے فلسطین کے مجاہدین کے لیے دعا کرنا ہے کہ جو نامصائب حالات میں بھی اس مقدس جگہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شام اور بلکہ جزیرۃ العرب کے کونے تک جو لوگ ان شہروں میں آباد ہیں، جو ان کے بارڈر پر رہتے ہیں، وہ محافظ ہیں، وہ مجاہد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے غیور نوجوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزار مبارک اسی جگہ پر الخلیل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، وصیت کی تھی کہ یا اللہ مجھے اس مبارک جگہ پر دفن کر دینا۔ یہ اس جگہ کی عظمت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ حضرت مہدی علیہ السلام جب اپنی فوج کو لے کر، کالے جھنڈے کو لے کر اس القدس کی طرف جائیں گے تو کوئی طاقت ان کو روکے گی نہیں، اور اللہ ان کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ مفسرین اکرام، علماء اکرام نے بتایا کہ قرآن کریم میں 5 جگہ پر لفظ بارک نہ آیا تو یہ تمام القدس کے بارے میں اللہ ذکر کر رہا ہے، جس میں سورہ الاسراء میں، سورہ الانبیاء میں، سورہ آل عمران میں 5 مرتبہ القدس کے بارے میں برکت والی جگہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کعبۃ اللہ شریف میں عبادت کرتا ہے اس کو 1,00,000 نیکیاں کا ثواب ملتا ہے، جو بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں عبادت کرتا ہے اللہ اس کو 50,000 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھتا ہے، مدینہ شریف کی مسجد نبوی کے ساتھ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو جد و جہد، یہ جو جہاد اس سرزمین پر کیا جا رہا ہے، ہم تمام کو، ان فلسطین کے ان جیالے نوجوانوں کو، ان فلسطین کے ان مجاہدین کی ان بہادر ماؤں کو سلام کرنا ہے جنہوں نے ایسے بچوں کو پیدا کیا جو ایسی ظالم حکومت سے آج بھی ٹکرا رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے نوجوانوں
کہ 17 سال سے لے کر 45 سال تک کے کسی شخص کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے القدس میں، مگر اللہ سلامت رکھے ان کے جذبے کو۔ اس اللہ کی زمین پر اگر کسی جگہ پر سب سے زیادہ شہداؤں کا خون گرا ہے اس کی عظمت کی بحالی کے لیے تو یہی جگہ ہے۔ صحابہ اکرام سے لے کر نور الدین زنگی سے لے کر صلاح الدین ایوبی سے لے کر اس جگہ پر مجاہدین اپنا خون بہا رہے ہیں، شہید اپنا خون بہا رہے ہیں، اور ہم ان ظالموں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم صبح قیامت تک لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، اپنی زبان سے کریں گے، اپنے جذبات سے کریں گے، ہمارا جتنا ایمان ہوگا اس کے لحاظ سے ہم بیت المقدس اور مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے لڑیں گے۔ تم لگاؤ، کتنے ببول کے جھاڑ لگاتے لگاؤ، مگر صبح قیامت تک یہ جو ہے جاری رہے گی۔ تم جتنے ببول کے جھاڑ لگاتے لگا لو، مگر یاد رکھو ہم مسجد اقصی اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے، کیونکہ قرآن نے ہم کو کہہ دیا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو آباد رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، فاروق اعظم کے دور میں، حضرت فاروق اعظم کے دور میں بیت المقدس مسجد اقصی فتح ہوا۔ یہ اسلام کی فتح تھی، یہ اسلام کی فتح تھی۔ اور کیا معاہدہ ہوا تھا فاروق اعظم کا، اور کیا عہد نامہ کیا گیا تھا، کیا کہا تھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کون تھے اس عہد نامے کے گواہ؟ خالد بن ولید، عمر بن عاص، عبد الرحمن بن عوف، معاویہ ابن ابو سفیان۔ کیا لکھا تھا فاروق اعظم نے، امیر المومنین نے؟ اس کا ایک دو تین لائن آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عہد نامہ ابن خطاب کی طرف سے ایلیا والوں کے لیے ہے۔ یہ عہد نامہ ان کی جانوں، مالوں، ان کے گرجا گھروں، سلیبوں، ان کے بیمار، صحت مندوں اور تمام لوگوں کے لیے ہے کہ ان کے گرجا گھر کو مسمار نہیں کیا جائے گا، ان کو منہدم نہیں کیا جائے گا، ان میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، نہ ان کی جائیدادوں میں اور نہ ان کی سلیبوں میں اور نہ ان کے مال میں کوئی کمی کی جائے گی، ان کے دین کے بارے میں ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا، ان میں سے کسی کو ستایا نہیں جائے گا، ان کے ساتھ ایلیا میں کوئی یہودی نہیں رہے گا، اہل مدائن کی طرح ایلیا والوں کو بھی جزیہ ادا کرنا لازمی ہوگا۔ یہ ایک لمبا عہد نامہ ہے۔ فاروق اعظم جب فاتح بن کر داخل ہوئے، نماز پڑھنے کا وقت آیا اور عیسائی پادری نے کہا کہ ہی پڑھ لیجئے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ آج میں تمہارے اس جگہ پر، تمہاری مذہبی جگہ پر نماز پڑھوں گا تو لوگ، آنے والی نسل اس کو میرے نماز پڑھنے پر اپنی عبادت گاہ بنا لے۔ یہ عہد نامہ فاروق اعظم نے کیا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسرائیل یہ چاہتا ہے، اسرائیل کی پوری سازش یہ ہے ان زائنسٹ طاقتوں کی کہ وہ بیت المقدس اور مسجد اقصی میں بار بار اس طرح کی حرکتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ناجائز طریقے سے، جس کو وہ زائنسٹ ویلنگ وال کہتے ہیں، جس کو ہم ویسٹرن وال کہتے ہیں، ویسٹرن وال مسلمان کہتے ہیں، جس طرح انہوں نے غاصبانہ طریقے سے اس کو اپنا قبضہ کر لیا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی میں بھی ان کو اپنی عبادت کرنے کا ٹائم مل جائے۔ یہ ان کی اصل سازش ہے کہ کل دنیا کے سامنے جا کے کہیں گے کہ ہاں اگر گڑبڑ کو روکنا ہے تو ہم کو عبادت کرنے کی اجازت دو۔ کیسے دیں گے تم کو اس جگہ پہ اجازت؟ وہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور یہ کوششیں پوری کی جا رہی ہیں۔ ہم نے اپنے اختلافات کی بنا پر، اپنے ذاتی اختلافات کی بنا پر اس جگہ کو کھو دیا، اور یہی اسرائیل اپنی زائنسٹ طاقتیں چاہتی ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر کر کے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک مخصوص وقت ان کو مل جائے تاکہ وہ مسجد اقصی اور بیت المقدس میں گھس سکیں۔ یہ پلاننگ یہ لوگ برسوں پرانی کرتے ہیں، برسوں پہلے اپنی پلاننگ کرتے ہیں یہ زائنسٹ لوگ۔ مگر ہم کو، ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ پوچھ رہا ہے، اتنے بڑے ممالک ہیں،
بادشاہیں ہیں، طاقتیں ہیں، ارے چھوڑو ان کو، آپ ان کی طرف مت رخ کرو، اپنا رخ اللہ کی طرف کرو، اللہ سے جوڑو۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن کا حکم ہے، یہ قبلہ اول ہمارا ہے، یہ کسی بادشاہ کا ہے، کسی ملک کا نہیں، یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ مسجد اقصی ہمارا ہے، بیت المقدس ہمارا ہے، اور ہم کم سے کم اپنے جذبات سے ان کے ظالمانہ حرکتوں کی مذمت کرتے ہیں، اور اسرائیل اور زائنسٹ طاقتوں سے کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، کہ تم وہاں پر فلسطینیوں کی آبادیوں کو اجاڑ رہے ہو، وہاں پر لوگوں کو مار رہے ہو، ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، کہ کسی کے گھر میں گھس کر کہہ رہے ہیں کہ گھر ہمارا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جو ویسٹرن ممالک ہیں، جو جمہوریت کی تعلیم اور جمہوریت کی تبلیغ، جمہوریت کے بارے بڑے باتیں کرتے ہیں، آج یہ سب تماشا دیکھ کر گونگے بنے بیٹھے ہوئے، گونگے بنے ہوئے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، مگر اللہ ہمارے لیے کافی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ طاقتیں اگر آج گونگی اور اندھی بنے بیٹھی ہوئے ہیں تو ہم کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور ہم آج کے اس جلسے سے ہم اپنے ان فلسطین کے مجاہدین کو، ہماری ان ماں اور بہنوں کو سلام کرتے ہیں۔ ہم دور ہیں مگر ہماری دعائیں آپ کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کی تکالیف کو دیکھ کر ہمارے آنکھ میں آنسو بھی آتے ہیں، اور ہم میں جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نہیں بھولے ہیں بیت المقدس کو اور مسجد اقصی کو، نہ کبھی بھولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کہنا بہت ضروری ہے، اور آپ سے اپیل بھی کر رہا ہوں کہ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریے ان مجاہدین کے لیے کہ جو آج بے سر و سامانی کے عالم میں بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ کیا ہے غازہ اور ویسٹ بینک؟ ایک کھلی جیل ہے وہ۔ غازہ اور ویسٹ بینک کیا ہے؟ مغربی کنارہ غازہ پٹی کا ایک کھلی جیل ہے، کھلی جیل ہے، مگر لاکھوں سلام ان فلسطینیوں کو جن کے حوصلے آج بھی بلند ہیں، ان کے حوصلے آج بھی بلند ہیں۔ نوجوانوں، دیکھو ان لوگوں کی، ان کی قربانیوں کو دیکھو، کہ تم آج رمضان کے بعد تم نماز پڑھنا بھول جاؤ گے، مگر وہ لوگ ہیں جن کو 16 اور 45 سال کے درمیان میں آنے نہیں جاتا، تو دیواریں کود کود کر، دوڑ دوڑ کر لاٹھیاں کھاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں کہ نہیں مسجد اقصی جانا ہے، بیت المقدس جانا ہے۔ لاکھوں سلام ان ماؤں پر جو ایسے بچوں کو پیدا کر کے ان کو ایسی تربیت دیتی اور ان میں جذبہ جہاد اور شہادت کو پیدا کرتی۔ لاکھوں سلام ان ہماری ماؤں پر، ایسی ضعیف عورتیں مار کھا رہی ہیں ان اسرائیلی ظالموں کا، ان کی فوج کا خون بہ رہا ہے، مگر تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ہمارا قبلہ اول رہا ہے۔ یاد رکھو حشر کا میدان وہیں ہوگا، یاد رکھو حضرت مہدی علیہ السلام اپنی فوج لے کر آئیں گے، یاد رکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، یاد رکھو کہ انشاءاللہ تعالی ہماری کامیابی ہوگی، ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کتنے کیا کرتے کر لو، ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ میں ہماری حکومت سے، بھارت کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ اسرائیل کے اس ظالمانہ حرکتوں پر بھی تبصرہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ مذمت کریے۔ بھارت کا کنسسٹنٹ سٹینڈ یہ رہا ہے کہ 1967 سے پہلے جو فلسطین کے بارڈرز تھے اس پر فلسطین کا سٹیٹ بننا چاہیے۔ ہم نے کبھی بھی جیروسلم کو کیپٹل نہیں مانا۔ ہم بھارت کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کی اس حرکت کی سخت مذمت کریں، اور بحیثیت رکن پارلیمان، بحیثیت اس بھارت کے شہری کے مجھے اس بات کا پورا حاصل ہے کہ میں اپنے ملک کے وزیر اعظم سے، اس حکومت سے، برسر اقتدار جماعت سے، فارن منسٹر سے، فارن سیکرٹری سے مطالبہ کروں کہ کم سے کم زبانی طور پر آپ دکھائیے کہ آپ اس ظالمانہ حرکتیں جو اسرائیل کی فوج کر رہی ہے، جہاں پر غاصبانہ اپنے زور اور جبر پر زمین کو حاصل کیا جا رہا ہے، ہمارے بیت المقدس اور مسجد اقصی کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً اس کا کنڈیم کریں۔ جس طرح آپ نے کل افغانستان میں سید الشہداء اسکول میں بامبنگ میں 50 معصوم بچیوں کی موت ہوئی، ہم نے اس کو کنڈیم کیا، اچھا کیا،
मगर यह भी तो क्राइम है, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन है, कहां गए सब? लीग ऑफ नेशन का रेजोल्यूशन है वेस्टर्न वॉल के बारे में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, याद रखो, बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा को भूलना नहीं। ये हमारा क़िबले अव्वल है और हम अपने जज्बात से, अपनी सोच से, अपनी फिक्र से हम हमारे फ़लस्तीन के उन भाइयों के, बहनों के साथ और माओं के साथ